رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اے اللہ کے رسول، یعنی سوال کیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور میرے ساتھ جو جن لگایا گیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر انسان کے ساتھ جن لگا دیا گیا ہے اس کی آزمائش کے لیے۔ وہ جن ہمیں ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، سارا دن اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کے احکام سے بہکا کر اسے گمراہی کی راہ پر لے جایا جائے۔ جو اس کی بات مانتا ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پکا ہمارا دشمن ہے اور ہمیں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ایمان والے اس کے بہکاوے میں بہت کم آتے ہیں، لیکن گناہ وہ پھر بھی کروا ہی لیتا ہے کسی طریقے سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تمہارا دشمن کوئی باپ یا ماں یا بہن یا اور لوگ نہیں ہیں، بلکہ تمہارا دشمن جو کھلا دشمن کہا گیا ہے وہ شیطان کو کہا گیا ہے، اور یہ وہی جن ہے جو ہر ایک پر مسلط ہے، جو ہمیں نماز سے بھی روکتا ہے، سیدھے راستے سے بھی روکتا ہے اور اچھے کاموں سے بھی روکتا ہے اور برائی کی طرف مائل کراتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کھلا دشمن، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے اور موت تک یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور موت کی آخری گھڑیوں میں تو اس کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن صاحب ایمان والے لوگ اس کے بہکاوے میں اس کی چنگل سے نکل جاتے ہیں۔ موت کی وقت اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ مرنے والے کے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ، دیکھو میں یہودی ہو گیا تھا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا۔ اسلام کچھ نہیں، یعنی اتنا بہکاتا ہے ماں باپ کی روپ میں آ کر، اور موت کی تکلیف کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس چکر میں وہ بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، وہ مضبوط رہتے ہیں، اس کی آخری چنگل سے بھی نکل جاتے ہیں اور وہ افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ جو اچھے ایمان والے ہیں وہ اس کی چنگل سے نکل جاتے ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا دشمن ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، وہ ہر وقت ہمیں برائی کی ہی ترغیب دیتا ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ دو دشمن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور اس سے ہمیں بچنا ہے اور نیکی کی طرف جانا ہے، اور غلط وسوسوں کی طرف نہیں جانا۔ جو اللہ کے احکامات ہیں انہی کو ماننا ہے، اور جو غلط راستے ہیں، سمجھ لو یہ دو دشمن ہمارے جو ہمیں بہکاتے ہیں، ہمیں صحیح راستے کی طرف جانا ہے، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو راستہ میرا ہے، یعنی اللہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، یعنی میں بالکل سیدھے راستے پر ملوں گا، تو اللہ ہی کا راستہ سیدھا ہے۔ یہی جنات جو ہے وہ ہم سے زنا بھی کروا لیتا ہے لوگوں سے، اور چوری بھی کروا لیتا ہے، ڈاکے بھی ڈلوا لیتا ہے، قتل بھی کروا دیتا ہے، اور بہت سی ایسی جرم ہیں جو وہ یہ شیطان کروا لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسٹرانگ ایمان والے ہیں
تو اس کی چنگل سے ہم نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے وہ بندے جو رحمان سے ڈرتے ہیں وہ اس کی چنگل میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ تو ہر وار پر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں یہ شیطان کا وار تو نہیں، یہ آپس میں لڑائیاں بھی کرا دیتا ہے الفاظوں سے۔ جیسے کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے نا، تو یہ ان کے الفاظوں کو بھی ہیر پھیر کرا دیتا ہے اور لڑائیاں کروا دیتا ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے اس جنات سے ہوشیار رہنا ہے۔ جو باہر سے جن آتے ہیں، جیسے اڑ کے آ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں کبھی کبھار، وہ جن نہ تو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے سے اور آیتیں پڑھنے سے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جنات ہم سے کبھی بھی نہیں جائے گا جب تک کہ ہمیں موت واقع نہ ہو جائے۔ تو اس جن سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ مطمئن نفس ہے جس پر ہمیں جو ہے اچھائی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے اور ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جو ہے وہ ہمیں کچوکے دیتا ہے کہ یہ کام تم نہیں کرو، یہ برا ہے۔ تو وہ ہمیں ایک اطلاع ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی فرشتہ ہمارے ساتھ جو ہمیں باتیں بتا رہا ہے، نہیں، وہ ہے نفس لوامہ۔ یہ ہمیں برائی کی جو برائیاں ہوتی ہیں اس پر روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں روکتا ہے۔ تو ہم نفس امارہ کی طرف نہ جائیں بلکہ نفس لوامہ سے فائدے اٹھائیں اور اپنا نفس مطمئنہ والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کوئی بھی کہ ہمیں جنت اور جہنم مرنے کے بعد ملے گی یا اس کا اطلاع ملے گی۔ موت سے پہلے ہی جو فرشتے آتے ہیں وہ سلام کرتے ہوئے آتے ہیں اور اچھی شکل میں آتے ہیں، تو ہم انہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے مطمئن، یعنی اے مطمئن روح جسم سے باہر آ۔ تو یہ جو ہے ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، جب ہم پر سلام آتا ہے تو ہم جو ہے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور اچھے فرشتے اچھے روپ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں جب ہی پتہ چل جاتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ اور ہم جلدی سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نفس مطمئنہ، جس سے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے اور اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور ہم خوشی سے اپنی جسم سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ والا بنا اور ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔